بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کے بارے میں جانیں گے، ساتھ ہی مسجد اقصی کا اتہاس اور مکمل تاریخ کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آخر اس مسجد کا اتہاس کیا ہے اور یہ کن کن حالات سے گزر کر آج کے دور تک پہنچی ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو اصل مسجد اقصی کون سی ہے یہ جانتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس پیلے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جبکہ اسے قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دا راک کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اصل مسجد اقصی یہ ہے جو مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسے بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق اور حرم شریف کے ناموں سے جانی جاتی ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل ایریا 1,44,000 اسکوائر میٹر ہے اور جس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے 40 سال بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایسی ہی آباد اور موجود رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے یہاں پر آ کر آباد کیا تھا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک موجود رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے ہی مسجد اقصی کی تعمیر نیو کا کام بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام کیا۔ انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ اس کے بعد مسجد اقصی حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اللہ کے ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ ہی صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور بے حد خوبصورت بنایا، اور مصر کے قید خانوں سے اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، تاکہ آپ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت دیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے، اور ایک بار پھر بنی اسرائیل یوں فلسطین میں رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا ایک حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع تو کیا، مگر وہ اپنی زندگی کے اندر اسے مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذمے کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ خود بھی ایک اللہ کے پیغمبر تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک
ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلی ہوئی تھی اور آپ کی حکومت کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان تو انسان، ہوا، پانی، جنات، چرند پرند سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جاری رکھا اور آپ علیہ السلام نے ہی اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 میں یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس نے لا تعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ ہورس نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر کے اندر رہا کرتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کو اسی شہر میں یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصی کی صرف 4 دیوار ہی کھڑی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی 100 سالوں تک نہایت سخت دن گزارتے اور پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کی عزت اور مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا اور شرط یہ رکھی کہ مسلمان کے خلیفہ خود آئیں گے تبھی یہ صلح طے قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ امان نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر یہاں پر ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدم اور صرف مٹی کا ایک ڈھیر بن چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ بنوانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور وسیع اور عالیشان عمارت بنوانے کا کام شروع کیا جس کا نام قبۃ الصخرہ رکھا، جو کہ اس وقت یہ سنہرے رنگ والی عمارت ہے۔ سن 1099 میں عیسائیوں کی سیلابی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین نام کے بادشاہ نے مسجد اقصی کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ ایسا نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال 1187 میں سیلابی افواج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد سن 1918 تک سب ٹھیک ہی رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں اس شہر کے آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں آ کر تیزی سے آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی دنیا میں ان کو
काफ़ी जुल्म व अजियत का सामना करना पड़ता था। यूं चंद ही सालों में काफ़ी तादाद में यहूदी यहाँ आकर रहने लगे और सन 1948 में यहूदियों ने इसी जगह पर अपना एक अलग मुल्क यानी इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। वो दिन है और आज का दिन यहूदी इस अर्ज़ मुक़द्दस की सरज़मीन पर मुसलसल कब्ज़ा करते ही चले जा रहे हैं और आज उन्होंने फ़िलिस्तीन को बस एक छोटे से इलाके तक महदूद करके तकरीबन अब पूरे ही मुल्क पर अपना कब्ज़ा जमा रखा है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मज़ाहिब के लोग आज भी इस अर्ज़ मुक़द्दस पर अपनी अपनी मलकियत ज़ाहिर करते हैं और कोई भी इस सरज़मीन को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इस अर्ज़ मुक़द्दस को लेकर लड़ाई झगड़े और तबाहियाँ किसी भी सूरत में रुकने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला वहाँ अमन व अमान कायम फरमाए और मजलूम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और हमारे क़िबला-ए अव्वल की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मौज़ू। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ऐसी ही दीनी किस्से और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।